بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 155 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے چھٹی اور ساتویں تعویل اور اگلی آیت۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت السادس وان ذالک فی الآخرۃ شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں السادس وان ذالک فی الآخرۃ وانما اخبر عنہ بالماضی لتحققہ وتيقن وقوعه ويشهد له قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما۔ السابع أن المراد بالختم وسم قلوبهم بسمة تعرفها الملائكة فيبغضونهم وينفرون عنهم، وعلى هذا المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من تبع وإضلال ونحوهما، وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم لقوله تعالى وختم على سمعه وقلبه، وللوفاق على الوقف عليه ولأنما هما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي يمنع من جميع الجهات وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها من عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك الجهة۔ چھٹی توجیہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ آخرت میں ہوگا، اور فعل ماضی سے اس لیے خبر دی گی کہ اس کا وقوع متیقن ہے، اور اس توجیہ پر اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا شاہد ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اوندے گونگے بہرے بنا کر اٹھائیں گے۔ ساتویں توجیہ یہ ہے کہ ختمہ سے ان کفار کے دلوں پر ایسی علامت لگا دینی مراد ہے جسے ملائکہ پہچان کر ان سے نفرت کریں، اور تبع و اضلال اور ان جیسی دوسری چیزوں کی جہاں اللہ کی جانب نسبت کی گئی ہے، وہاں ہماری اور معتزلہ کی اسی انداز پر گفتگو ہوگی۔ اور وعلی سمعہم کا عطف وہ علی قلوبہم پر ہے، کیونکہ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے وختم علی سمعہ وقلبہ فرمایا ہے، جہاں دونوں کا باہم عطف ہے، اور اس لیے بھی کہ تمام قراء کا اس پر اتفاق ہے کہ علی سمعہم پر عطف کیا جائے، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی قلب اور سمع جمیع جوانب سے ادراک کرنے میں مشترک ہیں، لہٰذا خاص طور پر ان کے تصرف سے معنی بننے والا ختم ہی ہو سکتا ہے جو چاروں طرف سے تصرف کو روک دیتا ہے، اور چونکہ نگاہوں کا دیکھنا سامنے کی جہت کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے ابصار کے تصرف کو روکنے والا وہی پردہ ہو سکتا ہے جو سامنے کی جہت میں لٹکا ہوا ہو۔ یہ معتزلہ کی چھٹی تعویل ہے۔ اس تعویل کا حاصل یہ ہے کہ ختم اور مہر کا زمانہ وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ کفار کے حوالے آخرت کو بیان کرتے ہوئے ختم علی القلب والسمع والبصر کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر اس طور پر کی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یوم قیامت میں کفار کو ان کے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ منہ کے بل وہ کیسے چل سکیں گے؟ تو جواب دیا کہ جس ذات نے دنیا میں ان کو قدموں پر چلایا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو منہ پر چلائے، اور ان کو جہنم میں اسی حالت میں لے جایا جائے گا کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، یعنی جس طرح وہ دنیا میں حق کے مناظر کو نہیں دیکھتے تھے اور حق بات نہیں بولتے تھے اور نہ حق بات سنتے تھے، اسی طرح آخرت میں سزان یہ لوگ ان چیزوں کو نہ دیکھ سکیں گے جو ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہو، اور ان چیزوں کو نہ سن سکیں گے جو ان کے کانوں کو لذت پہنچائیں، اور ان چیزوں کا تکلم نہیں کر سکیں گے جو ان کی فریاد رسی کا باعث ہوں۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ یوم قیامت میں
ان لوگوں کے اندر ایک ایسی حیت پیدا کر دی جائے گی جو کارآمد چیزوں کے حاصل کرنے سے مانع ہو، اور جب آخرت میں خداوند تعالیٰ مہر لگانے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موکشی ٹھہرے گی تو کوئی قباحت لازم نہیں آتی، اس لیے کہ آخرت دار التکلیف نہیں ہے بلکہ دار الجزا ہے۔ پس کفار کے اندر یہ حیت پیدا کرنا جزاء لسوابق الاعمال ہوگا، اور الجزاء بما یستحق العامل عدل لا ظلم، یعنی مستحق کی سزا کو سزا دے دینا عین عدل ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ پس جب ظلم نہیں تو خدا کی طرف کبھی کی نسبت لازم نہیں آئی، اور یہی مقصود تھا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب فعل ختم وغیرہ آخرت میں ہوگا تو پھر اسے ماضی سے کیوں تعبیر کیا؟ مستقبل کے ساتھ تعبیر کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ آیت مذکورہ میں نحشر اور اسی طرح الیوم نختم علی افواہہم میں نختم بصیغہ استقبال وارد ہوا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ ختم اور تغشیہ آخرت میں متحقق اور متیقن الوقوع تھا، اس تحقق و تیقن کی وجہ سے امر غیر واقع کو واقع کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، اور لفظ ماضی جو مشبہ بھی کے لیے استعمال ہوتا تھا مشبہ کے لیے استعمال فرمایا گیا۔ اور پھر السابع ان المراد سے یہ ساتویں تعویل ہے، اس کا قائل حسین بصیری معتزلی ہے اور ابو علی جبائی بھی ہے۔ تعویل کا حاصل ہے کہ ختم سے مراد قلوب کفار پر لا یؤمنون لکھ کر عدم ایمان کی علامت قائم کر دینا ہے، اور چونکہ علامت شے علت شے نہیں ہوتی، پس علامت عدم ایمان کے لیے علت اور موجب نہیں ہوگی، اور جب موجب عدم ایمان نہیں ہے تو مانع ایمان بھی نہیں ہوگی، پس علامت لگانے سے منع ایمان ثابت نہ ہوا، اور جب منع ایمان ثابت نہ ہوا تو خدا کی طرف کبھی کی نسبت بھی لازم نہیں آئے گی۔ اب وعلی سمعہم پر گفتگو مصنف اللہ رحمہ کریں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے جو تیسری بحث کا پہلا جز ہے، یعنی عطف علی سمعہم، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ وعلی سمعہم کے اندر عطف کے اعتبار سے دو احتمال ہیں، اول یہ کہ اس کو معطوف قرار دیا جائے، اور وعلی قلوبہم کا پر اس کا وہ عطف ہو۔ اس صورت میں یہ ختم اللہ جملہ فعلیہ ہے، متعلق ہوگا یہ جملہ فعلیہ سے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وعلی سمعہم کو خود معطوف علیہ اور وعلی ابصارہم کو معطوف بنا کر غشاوۃ کی خبر مقدم قرار دیا جائے، اور غشاوۃ کا مبتدا واقع ہونا باوجود اس کے کہ وہ ناکرہ ہے، اس لیے درست ہے کہ اس کی خبر مقدم ہے، اور جیسے فی الدار رجل، اس صورت میں وعلی سمعہم جملہ اسمیہ کا تتمہ اور جز ہوگا۔ پہلی ترکیب کے اعتبار سے وعلی سمعہم پر وقف کیا جائے گا، اور پھر دوسری سانس لے کر وعلی ابصارہم کو پڑھا جائے گا، اور دوسری تعویل کے اعتبار سے وعلی قلوبہم پر وقف کیا جائے گا، اور علی سمعہم سے دوسری سانس لی جائے گی۔ تو قائی صاحب ترکیب اول کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس ترجیح پر وہ تین دلیلیں بھی قائم کرتے ہیں۔ پہلی دلیل نص قطعی خدا کا فرمان ہے کہ وختم علی سمعہ وقلبہ اور وجعل علی بصری غشاوہ۔ دیکھیے اس آیت میں سمع کا قلب کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور بصر کو علیحدہ ذکر کیا گیا، اور وہی ختم و تغشیہ میں جو ختم اللہ میں بیان کیے گئے وہی ہے اس آیت میں بھی بیان کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی سمعہم کا عطف علی قلوبہم پر ہے، نہ کہ علی ابصارہم پر، اور سمع مختوم کے قبیلے سے ہے، نہ کہ جس پر پردہ ڈالا جائے اس قبیلے سے، اس لیے کہ قرآن بعض تفسیر کرتا ہے۔ دوسری دلیل نقلی یہ ہے، تمام قراء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ علی سمعہم پر وقف کیا جائے، اور وقف اسی حکم پر کیا جاتا ہے جس کا تعلق مابعد سے نہ ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ علی سمعہم مابعد کا معطوف علیہ نہیں ہے۔ تیسری دلیل عقلی یہ ہے کہ ختم اور غشاوہ اعضائے ثلاثہ کے نفوذ اور نفوذ تصرف سے معنی ہیں، یعنی ختم اور غشاوہ کی وجہ سے قلب کا ادراک اور تعقل بیرونی چیز سے متعلق نہیں ہو سکتا، اور سماعت باہری آواز سے وابستہ نہیں ہو سکتی، اور رؤیت مرئی سے متعلق نہیں ہو سکتی، اور معنی تصرف جہت تصرف کے موافق ہوتا ہے، یعنی جس جہت میں تصرف ہو اسی جہت میں معنی تصرف ہونا چاہیے، جبھی تو وہ معنی تصرف کو روک سکے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن کی فوج حملہ کرنے کے لیے مشرقی جانب سے آئے اور اس کی روک تھام کے لیے ملک والے اپنی فوج مغربی جانب کی سرحد پر بھیج دیں، جو سمجھنے کے بعد اب
آپ یہ سمجھیے کہ قلب کا تصرف اور ادراک یعنی تعقل اور سمع کا تصرف اور ادراک یعنی سماعت جمیع جوانب سے وابستہ ہے، یعنی انسان آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے والی ہر چیز کا تعقل کر لیتا ہے، اور سماعت بھی ایسی ہی ہے کیونکہ انسان ہر طرف کی آوازوں کو سن لیتا ہے۔ بس ان دونوں کا معنی بھی ایسا ہونا چاہیے جو جمیع جوانب سے وہ بن رہا ہو اور وہ ختم ہے، کیونکہ جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے تو وہ جمیع جوانب سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف یہ کہ اس کا تصرف اور ادراک صرف سامنے سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے معنی بھی ایسا ہونا چاہیے جو سامنے سے تصرف ہونے سے روک دے، اور وہ غشاوہ ہے۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ سمع جو ہے وہ قلب کا شریک ہے، اور یہ شرکت اسی وقت ثابت ہوگی جب کہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ کا وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ پر عطف مانے۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی جو آپ نے سنی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو ضرور رجسٹر پر لکھیں، اور یہ خاتمہ کا عطف کس پر ہوگا اس کی آپ ایک جامع تشریح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔